حازم نے بیان کیا ان سے محمد بن سیرین نے اور ان سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، گود میں 3 بچوں کے سوا اور کسی نے بات نہیں کی۔ اول عیسیٰ علیہ السلام۔ دوسرے کا واقعہ یہ ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک بزرگ تھے، نام جریج تھا۔ وہ نماز پڑھ رہے تھے کہ ان کی ماں نے انہیں پکارا۔ انہوں نے اپنے دل میں کہا کہ میں والدہ کا جواب دوں یا نماز پڑھتا رہوں۔ اس پر ان کی والدہ نے غصہ ہو کر بد دعا کی، اے اللہ، اس وقت تک اسے موت نہ آئے جب تک کہ یہ زانیہ عورتوں کا منہ نہ دیکھ لے۔ جریج اپنے عبادت خانے میں رہا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ان کے سامنے ایک فاحشہ عورت آئی اور ان سے بدکاری چاہی، لیکن انہوں نے اس کی خواہش پوری کرنے سے انکار کیا۔ پھر ایک چرواہے کے پاس آئی اور اسے اپنے اوپر قابو دے دیا۔ اس سے ایک بچہ پیدا ہوا۔ اس نے ان پر یہ تہمت دھری کہ یہ جریج کا بچہ ہے۔ ان کی قوم کے لوگ آئے اور ان کا عبادت خانہ توڑ دیا، انہیں نیچے اتار کر لائے اور انہیں گالیاں دیں۔ پھر انہوں نے وضو کر کے نماز پڑھی۔ اس کے بعد بچے کے پاس آئے اور اس سے پوچھا کہ تیرا باپ کون ہے؟ بچہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے بول پڑا کہ چرواہا ہے۔ اس پر ان کی قوم شرمندہ ہوئی اور کہا کہ ہم آپ کا عبادت خانہ سونے کا بنائیں گے، لیکن انہوں نے کہا ہرگز نہیں، مٹی ہی کا بنے گا۔ تیسرا واقعہ ایک اور بنی اسرائیل کی عورت تھی، اپنے بچے کو دودھ پلا رہی تھی۔ قریب سے ایک سوار نہایت عزت والا اور خوشپوش گزرا۔ اس عورت نے دعا کی، اے اللہ، میرے بچے کو بھی اسی جیسا بنا دے، لیکن بچہ اللہ کے حکم سے بول پڑا کہ اے اللہ، مجھے اس جیسا نہ بنانا۔ پھر اس کے سینے سے لگ کر دودھ پینے لگا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ جیسے میں اس وقت بھی دیکھ رہا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی انگلی چوس رہے ہیں بچے کے دودھ پینے لگنے کی کیفیت بتلاتے وقت۔ پھر ایک باندی اس کے قریب سے لے جائی گئی جسے اس کے مالک مار رہے تھے، تو اس عورت نے دعا کی کہ اے اللہ، میرے بچے کو اس جیسا نہ بنانا۔ بچے نے پھر اس کا پستان چھوڑ دیا اور کہا کہ اے اللہ، مجھے اسی جیسا بنا دے۔ اس عورت نے پوچھا ایسا تو کیوں کہہ رہا ہے؟ بچے نے کہا کہ وہ سوار ظالموں میں سے ایک ظالم شخص تھا اور اس باندی سے لوگ کہہ رہے تھے کہ تم نے چوری کی اور زنا کیا، حالانکہ اس نے کچھ بھی نہیں کیا تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3436۔ سعید بن مسیب نے خبر دی اور ان سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس رات میری معراج ہوئی میں نے عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کی تھی۔ راوی نے بیان کیا کہ پھر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا حلیہ بیان کیا کہ وہ، میرا خیال ہے کہ معمر نے کہا، دراز قامت اور سیدھے بالوں والے تھے، جیسے قبیلہ شنوح کے لوگ ہوتے ہیں۔ آپ نے بیان کیا کہ میں نے عیسیٰ علیہ السلام سے بھی ملاقات کی۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا بھی حلیہ بیان فرمایا کہ درمیانہ قد اور سرخ و سفید تھے، جیسے ابھی غسل خانے سے باہر آئے ہوں، اور میں نے ابراہیم علیہ السلام سے بھی ملاقات کی تھی، اور میں ان کی اولاد میں ان سے سب سے زیادہ مشابہ ہوں۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس 2 برتن لائے گئے، ایک میں دودھ تھا اور دوسرے میں شراب۔ مجھ سے کہا گیا کہ جو آپ کا جی چاہے لے لو۔ میں نے دودھ کا برتن لے لیا اور پی لیا۔ اس پر مجھ سے کہا گیا کہ فطرت کی طرف آپ نے راہ پا لی یا فطرت کو آپ نے پا لیا۔ اس کے بجائے اگر آپ شراب کا برتن لیتے تو آپ کی امت گمراہ ہو جاتی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3437۔ عثمان بن مغیرہ نے خبر دی، انہیں مجاہد نے اور ان سے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے عیسیٰ، موسیٰ اور ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا۔ عیسیٰ علیہ السلام نہایت سرخ، گھنگریالے بال والے اور چوڑے سینے والے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام گندم گوں، دراز قامت اور سیدھے بالوں والے تھے، جیسے کوئی قبیلہ زت کا آدمی ہو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3438۔ نافع نے بیان کیا کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن لوگوں کے سامنے دجال کا ذکر کیا اور فرمایا کہ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ کانا نہیں ہے، لیکن دجال داہنی آنکھ سے کانا ہوگا، اس کی آنکھ اٹھے ہوئے انگور کی طرح ہوگی۔
صحیح بخاری حدیث نمبر 3439۔ اور میں نے رات کعبے کے پاس خواب میں ایک گندمی رنگ کے آدمی کو دیکھا جو گندمی رنگ کے آدمیوں میں شکل کے اعتبار سے سب سے زیادہ حسین و جمیل تھا۔ اس کے سر کے بال شانوں تک لٹک رہے تھے، سر سے پانی ٹپک رہا تھا، اور دونوں ہاتھ دو آدمیوں کے شانوں پر رکھے ہوئے وہ بیت اللہ کا طواف کر رہے تھے۔ میں نے پوچھا کہ یہ کون بزرگ ہیں؟ تو فرشتوں نے بتایا کہ یہ مسیح ابن مریم ہیں۔ اس کے بعد میں نے ایک شخص کو دیکھا، سخت اور موڑے ہوئے بالوں والا، جو داہنی آنکھ سے کانا تھا۔ اسے میں نے ابن قطن سے سب سے زیادہ شکل میں ملتا ہوا پایا۔ وہ بھی ایک شخص کے شانوں پر اپنے دونوں ہاتھ رکھے ہوئے بیت اللہ کا طواف کر رہا تھا۔ میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ فرشتوں نے بتایا کہ یہ دجال ہے۔ اس روایت کی مطابقت عبید اللہ نے نافع سے کی ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3440۔